نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے سلب کر لے، بلکہ وہ علماء کرام کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جہل سردار مقرر کر لیں گے، پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے جاری کریں گے۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب میں تمام سرکاری سکولز کالجز کے اساتذہ کرام سراپا احتجاج ہیں۔ تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں اساتذہ کرام کی ہڑتال اور کلاسوں کا بائیکاٹ جاری ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک تلخ سوال ہے۔ اساتذہ کرام معاشرے کے وہ افراد ہیں جنہیں قوم کا معمار کہا جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس کے تعلیمی نظام سے مضمر ہوتا ہے۔ اساتذہ تعلیم و تربیت کے ذریعے طالب علم کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ اپنی تعلیمی فرائض کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام الیکشن ڈیوٹی، مردم شماری، پولیو مہم، بال صفائی یا پھر ڈینگی کا مسئلہ ہو تو یہ اساتذہ کرام خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں لیو انکیشمنٹ پینشن کم کرنے کے اقدامات کرنا سراسر زیادتی ہے۔ اساتذہ کرام کا احتجاج اور ہڑتال اس مسئلے کی ایک کڑی ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے زیادہ تر طالب علم سفید پوش طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے والدین پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھانے کی سخت نہیں رکھتے۔ تعلیمی اداروں کی نجکاری کے بعد تعلیم اس قدر مہنگی ہو جائے گی کہ عام آدمی کی دسترس میں نہیں رہے گی۔ حکومت کو فوری نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حکومت کے اس فیصلے کی وجہ سے پنجاب کے 52 محکمے مشکلات کا شکار ہیں۔ مسئلہ صرف اساتذہ کرام کا نہیں ہے، بلکہ 52 محکموں کے ملازمین اور خاندان کا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق سرکاری اسکولوں کو کوڑیوں کے بھاؤ فروخت کر کے غریب اور متوسط طبقے کو تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سرکاری اداروں کی زمین عوام کی ملکیت ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ حکومت اسے کیوں فروخت کرنا چاہتی ہے؟ یہ مسئلہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ ارباب اختیار کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین اور اساتذہ کرام یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں بھی عدلیہ میں کام کرنے والے 16ویں اسکیل کے اسٹینوگرافر کی طرح 65,000 کا اضافی الاؤنس دیا جائے، اور نہ ہی 17ویں اسکیل کے لیکچرار یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی 70 لاکھ والا ویگو ڈالا لے کر دیا جائے جو 17ویں اسکیل کے اسسٹنٹ کمشنر کو دیا جاتا ہے۔ 18ویں اسکیل کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ انہیں 4 کنال کا سرکاری گھر اور 1.5 کروڑ والی فارچیونر گاڑی دی جائے، جو کہ 18ویں اسکیل کے ڈپٹی کمشنر کو دی جاتی ہے۔ 20ویں اسکیل کے پروفیسر صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں ریٹائرمنٹ پر 25 ایکڑ زرعی زمین دی جائے اور نہ ہی ڈی ایچ میں 2 کنال کا پلاٹ دیا جائے۔ یہ تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں نوکری شروع کرتے وقت جو تنہا الاؤنس اور پینشن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ختم نہ کرو۔ جن شرائط و ضوابط کو مان کر ہم نے نوکری شروع کی تھی ان کو تبدیل نہ کرو۔ نہایت ہی معمولی مراد کے عوض ساری زندگی ملازمت کو دینے والے سے آخری عمر بڑھاپے کا سہارا تو نہ چھینو۔ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے حکمرانوں، تمہاری داستان نہ رہے گی داستانوں میں۔